چین کی طرف سے تقریباً 6 سال کے بعد بھارت کو ایک غیر معمولی پیغام دیا گیا ہے، جس کے بعد باتیں یہ کی جا رہی ہے کہ چین نے انڈائریکٹلی پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک توازن رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے درمیان اور بھارت کے درمیان بھی ایک توازن رکھنے والی پالیسی کے اوپر چل نکلیں گے۔ یہ پوری خبر کیا ہے، خاموشی کے ساتھ اس خطے کے اندر ہوا کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 28 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے، کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنیں گے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت اس نہج کے اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے جب اپنے پہلے ٹینیور میں آئے تھے تو پاکستان کے ساتھ ان کے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے، حتیٰ کہ بار بار انہوں نے پاکستان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا تھا۔ پھر جو بائیڈن انتظامیہ آتی ہے اور اس میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ہی سرد مہری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے امریکہ کے صدر یا امریکی صدارت کے اس منصب کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس میں بھی یہی توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کے لیے ایک مشکل آ سکتی ہے۔ لیکن حقیقت کے برعکس یا جو توقع کی جا رہی تھی اس کے بالکل برعکس پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی گرمجوشی ان کے اندر دیکھنے میں آئی ہے، اور بہترین قسم کے جو تعلقات ہیں، بانڈنگ ہے دونوں ممالک کے درمیان ایک پیدا ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا آپ کے سامنے ہے کہ قیمتی معدنیات سے متعلق بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہو گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں جا کے لنچ بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان جو ہے بیک ٹو بیک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقاتیں ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں، ان کے مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر جہاں پر یہ باتیں کی جا رہی تھی تو وہیں پر یہ بھی تشویش ہو رہی تھی، بالخصوص پاکستان کی عوام کے اندر ہی ہم بات کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ ایک بار پھر سے سوویت یونین والی غلطی کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے امریکہ کا ساتھ پاکستان نے اس وقت دیا اور عین موقع آنے پر یا پاکستان کو جب ضرورت تھی امریکہ کی تو اسی وقت ہی امریکہ کی طرف سے پاکستان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا گیا، اور پاکستان کے اوپر نہ صرف مشکلات بھی آئیں بلکہ پاکستان کو کئی مواقعوں کے اوپر پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اس کے اندر عالمی سطح کے اوپر سفارتکاری بھی تھی، اور اس کے مقابلے میں امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات تھے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئے، اور یہاں تک ہوا کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کو اس خطے کا اپنا ایک تصویراتی پارٹنر بنانے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تو ان تمام تر ایکسپیرینس کے بعد جو کہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں کے اندر تھے اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت کے عین مطابق یہ تجزیہ اور یہ سوال اور ابہام پاکستان کی عوام کے اندر آنے لگا کہ احتیاط کیجئے پاکستان کے فیصلہ ساز، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امریکہ کے ساتھ قربتیں بڑھاتے چائنا جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلا اور ہر میدان کے اندر اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، تو آپ نے بھی یقیناً اس کے ساتھ تعاون کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے پرانے قربتوں کو بڑھاتے جو ماضی کے اندر آپ کا ایک ہر موسم کا ایک ساتھی رہا ہے کہ کہیں آپ اس کو نہ کھو دیں۔ اور اس حوالے سے چین کے رد عمل کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا، چین کی خاموشی بھی دیکھی جا رہی تھی کہ یہ خاموشی جو ہے وہ کیا گل کھلائے گی، اس کے اندر پیچھے کون سی جو طوفان ہے اس کی نشاندہی وہ کر رہا ہے۔ تو بالآخر یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ آپ کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کے اندر آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے مقابلے میں برعکس امریکہ اور بھارت کے تعلقات جو کہ انتہائی اچھے اور بہتر تھے، ان کے اندر ایک غیر معمولی قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے، اور بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنے عہدے کا منصب سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد تو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ جیسے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کہا گیا کہ مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے، بڑا فخر بھی کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین جو ہے وہ آپ کو بھارت کے اندر بھی چلتی ہوئی نظر آئی۔ اس حد تک لوگوں کے اندر ایک گرم جوشی تھی، بالخصوص بی جے پی ووٹر سپورٹر کے اندر، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن جائے اور اس سے بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہوں گے وہ غیر معمولی سطح کے اوپر چلے جائیں گے۔ واقعی غیر معمولی سطح ہی آئی ہے، لیکن جس طرح کی سطح وہ چاہ رہے تھے ویسے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک گراوٹ آ گئی ہے۔ اس لیے امریکہ کی طرف سے بیک ٹو بیک بھارت کے اوپر ٹیرف عائد کرنا، بھارت کے اوپر پابندیاں لگانا، اور بھارت اب ایک نئی مارکیٹ کی تلاش میں ہے، یورپ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہیں پر وہ ٹویسٹ ہے جو کہ اصل مقصد ہے اس ولاگ کو بیان کرنے کا۔ دیکھیے 2020 کے بعد ایسا ہوا ہے، 2020 کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چائنا کی طرف سے جو ہے ریپبلک ڈے پر، جو انڈیا کا ریپبلک ڈے ہے، ریپبلک ڈے انڈیا کے موقع کے اوپر تہنیتی پیغام جو چائنا کے صدر ہیں شی جن پنگ انہوں نے بھارت کو دیا ہو، لیکن یہ 2020 کے بعد 2026 کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے صدر کی طرف سے، شی جن پنگ کی طرف سے ریپبلک ڈے انڈیا کے موقع کے اوپر انڈیا کے لیے، انڈیا کے وزیر اعظم کے نام اور انڈین عوام کے جو نام جو ہے وہ ایک تہنیتی پیغام بھی جاری کیا گیا ہے۔ آپ چونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ ملک جس کے ایک دوسرے کے ساتھ
सफारती ताल्लुकात होते हैं, जब भी किसी मुल्क का कोई नेशनल डे आता है तो सफारती ज़ुबान के अंदर इसी तरह के तहनीती पैगाम जारी कर दिए जाते हैं। मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि ये गैर मामूली पैगाम इसलिए था कि अगर ये सिलसिला जारी सारी रहता तो हम कह देते कि ठीक है ये मामूली बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये 2020 के बाद ऐसा हुआ, इससे पहले चाइना के सदर की तरफ से ऐसा तहनीती जो पैगाम है ये कभी भी भारत की क़यादत के नाम या भारत के अवाम के नाम नहीं दिया गया था। और इसमें फिर आपको एक और बात भी ये याद रखनी चाहिए कि मई 2025 के अंदर भी रूसी वज़ीर ख़ारजा जो है सरगेई लारोव, उनकी तरफ से भी इस बात का या इस अज़्म का इजहार किया गया था कि वो चाइना और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है और इस खत्ते के अंदर RIC यानी कि रशिया इंडिया चाइना जो ब्लॉक 1990 की दहाई के अंदर था उसे दोबारा जिंदा करने के लिए रशिया जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी करते हैं, SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद भी जाते हैं, बरह रास्त परवाज़ों का भारत और चाइना के दरमियान भी सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। और वो जो एक कांग्रेस की पार्टी थी कि आप चाइना के साथ ठीक है आप उस हद तक अपने ताल्लुकात को न रखिए, लेकिन इस हद तक तो ताल्लुकात को रखिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई कशीदगी आ जाती है तो चाइना जो है वो इस सारे तनाज़े के अंदर एक गैर जानिबदार सालिस बनकर उभरे, ना कि फ़रीक बनकर उभरे। अभी तो वो पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है, तो इसलिए आपको इस पॉलिसी से चाइना को पीछे हटाना पड़ेगा और उसके लिए जो है वो आपको चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो उनको बेहतर से बेहतरीन का सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरह की बातें हो रही हैं, चूँकि इसके अंदर मेरे नज़दीक तो कोई इबाहम नहीं है, लेकिन जिन्होंने या जिनकी नज़र से चाइना की इस क़यादत का बयान नहीं गुजरा वो यकीनन इस किस्म का जो तज्ज़िया है अपने वीलॉग के अंदर दे रहे हैं। वो क्या बयान है चाइना की क़यादत का और किस किस्म के जो तज्ज़िये हैं वो हो रहे हैं। देखिए, तज्ज़िया इस किस्म का किया जा रहा है कि देखिए हम ना कहते थे कि आप अमेरिका के करीब हो जाएंगे और चाइना जो है वो आपको इनडायरेक्टली ये पैगाम दे रहा है कि अगर आप हमारे और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन रखेंगे तो फिर हम भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एक तवाज़ुन रखेंगे। और देखिए कि किस तरह से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है BJP उसे बुलाकर अपने दफातर के अंदर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी कर रही है, भारत चाइना के साथ क़ुरबतें भी बढ़ा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी जो चीज़ है वो नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक नए तरह का इम्तिहान है। इस किस्म के जो तज्ज़िये हैं वो किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो चाइना और भारत के ताल्लुकात जो बेहतर किसी हद तक होते हुए नज़र आ रहे हैं या बरह रास्त दोनों के दरमियान तिजारत फ़रोग़ पाती हुई नज़र आ रही है, या आप रशिया की सालिसी भी इसके अंदर कह लें, क्या इसके ऊपर चीन ने भी यही लबकुशाई की है कि बिल्कुल ठीक है ये जो तज्ज़िया या इन मुलाकातों का नतीजा अख़ज़ किया जा रहा है ये ऐसा ही है, इसके लिए हमें चाइना के जो रियासती सतह के ऊपर या उनके मातहत चलने वाले जो थिंक टैंक है उनको पढ़ना पड़ेगा, चीन की जो क़यादत है उनके बयानात को देखना पड़ेगा कि वो भी ऐसा ही मुराद ले रहे हैं या ऐसा ही वो पैगाम पाकिस्तान को देना भी चाहते हैं या गलत जो तज्ज़िया है वो अख़ज़ किया जा रहा है। देखिए, इसमें मेरे सामने एक बयान है जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की एक नायब वज़ीर भी हैं सिन हाई यान, इन्होंने वाज़े तौर पर कहा, ये भी उस वफ़्त के अंदर थी जिन्होंने BJP ऑफ़िस का विज़िट किया था और इनसे भी जब पूछा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है, चीन इस सारी सूरत हाल को कैसे देखता है कि आप भी तवाज़ुन वाली पॉलिसी के ऊपर चल निकले हैं, तो इनकी तरफ से जो कि एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं चाइना के सिस्टम के अंदर, इनकी तरफ से कहा गया कि हम भारत के साथ और भारत हमारे साथ ताल्लुकात को अच्छा ज़रूर कर रहा है, लेकिन जिस किस्म की बॉन्डिंग, जिस किस्म के रिलेशन पाकिस्तान और चाइना के हैं वो किसी के भी नहीं हो सकते और ना ही भारत और चाइना के ताल्लुकात का आप मवाजना कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो ये एक खुला पैगाम है और इससे ऐसे जो तज्ज़िये हैं वो जो दिए जा रहे हैं कि चाइना को इनडायरेक्टली पैगाम देना चाहता है कि अगर आप हमारे दरमियान और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन रखें तो वो ऐसे जो तज्ज़िये हैं वो अपनी मौत खुद ही मर जाते हैं, क्योंकि चाइना की जो क़यादत है वो खुद ये कह रही है कि पाकिस्तान और चाइना की जो ताल्लुकात है उनका जो मवाजना है वो इंडिया के साथ तो किया ही नहीं जा सकता, हत्ता कि इंडिया क्या वो किसी और दीगर फरीक के साथ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की गैर मामूली ताल्लुकात है। और ये जो बात है ये चाइना की क़यादत से हटकर खुद भारत के अंदर से भी गवाही आ रही है। भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं परवीन सानी, जिन्हें मैं अक्सर अमूमन जो है वो कोट करता रहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर शायद एक गिनी चुनी आवाज़ों में एक वही आवाज़ है जो कि एक गैर जानिबदार हालात के ऊपर बेहतरीन किस्म का तज्ज़िया भी करते हैं, पाकिस्तान के बाज़ औक़ात अगेंस्ट भी करते हैं, लेकिन वह हकीकत के ऊपर मबनी होता है, तो इसलिए हम उसको ऑन भी करते हैं और उसको जिस हद तक हम तस्लीम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करते भी हैं। अब वो खुद ये परवीन सानी ये कहते हैं कि जो शशि थरूर साहब हैं जो है तो कांग्रेस के, लेकिन इन दिनों वो BJP की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे हैं बयानिए की हद तक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह शशि थरूर साहब ने कहा कि मैं BJP के साथ हूँ, मैं भारत की सरकार के साथ हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ऐसा ही होना चाहिए था और यही मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन हमने तो दहशतगर्दों को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने उल्टा हम पर ही हमला कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही बयान था जैसे भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कह चुके, जिसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बनी थी कि
پاکستان نے تو ہم پر ہی حملہ کر دیا، تو بھئی پاکستان نے آپ ہی کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرنا تھا؟ خود پروین ثانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو میانمار سمجھ رہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے جیسا چاہیں گے حملہ کر لیں گے اور رد عمل بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پہلے بھی بالاکوٹ والا معاملہ کر کے دیکھ لیا، اپنے پائلٹ کو گرفتار کروا لیا، پھر اس کے بعد آپریشن سندور کی صورت میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپریشن سندور کی اس ہزیمت اور خفت کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ کس حد تک ابھر کر آیا اور بھارت کے حصے میں کیا کچھ آیا، حتیٰ کہ جو قریبی ترین جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور پاکستان کا جو کردار ہے نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ تمام عالمی طاقتوں کے ساتھ بہت بہتر تعلقات پاکستان کے ہوئے، اور حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کے اندر تک بھی جو پاکستان ہے وہ ایک نمایاں پلیئر بن کر ابھرا ہے۔ تو خود بھارت کے اندر سے یہ گواہی آ رہی ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں، پاکستان کے یورو ایشیا کو لے کر رشیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اور پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہت بہترین ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ڈیفنس پیکٹ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو پس منظر کے اندر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بیان کے بعد اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی ترجیح بہت سے میں نے سنے، جس کے اوپر بات یہ کی جا رہی تھی کہ شاید چائنا نے انڈائریکٹلی کو پاکستان کو پیغام دیا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خود چین کے اندر سے گواہی آ رہی ہے، اور حتیٰ کہ خود بھارت کے اندر سے بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سبھی عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک اچھے ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک توازن آ رہا ہے، جبکہ بھارت جو ہے اس کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو چکی ہے، اور دوبارہ سے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو اثر نو ترتیب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں پاکستان چائنا اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی نوعیت کے اندر، اس تمام چیزوں سے متعلق آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی